ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمد صلى الله عليه وسلم ونشهد أن محمد ونشهد أن محمد عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وصحبه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب اللہ یہ سر اسی پڑھنے ہیں تسی رہن دیو تسی مستثنا ہو تنا پڑھو جب ایمان والے تو پڑھو سارے مل کے یہ کہڑا پڑھی دندہ بابا سے الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله شاست حسین بادشاہ است حسین شاہ است حسین بادشاہ است حسین شاہ سب نو پڑھنا چاہیے تھے حسینی بیٹھے ہو سارے مولا حسین دا ذکر ہے سنی وہ ہوتا ہے جو حسینی ہوتا ہے اور حسینی وہ ہوتا ہے جو سنی ہوتا ہے اس لیے زور سے پڑھتے ہیں شاست حسین بادشاہ دشت بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا دشت بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا اور ذرے کو نجف کا نگینہ بنا دیا تو نے حسین مرنے کو جینا بنا دیا شاست حسین بادشاہ است حسین میرے اعلیٰ حضرت بھی بولے امام مولانا شاہ احمد رضا فاضل بریلوی رحمت اللہ آپ نے فرمایا سر تابہ قدم ہے تن سلطان زمن پھول لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول کیا بات
رضا اس چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول شاست حسین بادشاہ است حسین شاست حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین سرداد نداد و آقا حسین تری شان تو صدقے جاواں ماما بڑے بڑے مجاہد بڑے بڑے دلیر بڑے بڑے سورمے بڑے بڑے جنگجو پیدا کر رہے حسین تیرے جیسا بہادر کوئی نہیں ہوتا بھی کیسے نانا نبیوں کا سردار ہے بابا ولیوں کا سردار ہے ماں جنتی عورتوں کی سردار ہے اور بھائی سخیوں کا سردار ہے اور خود شہیدوں کا سردار ہے اس لیے سرداد نداد ابو بکر بن علی داد عمر بن علی داد عثمان بن علی داد یہ مولا کائنات کے بیٹے ہیں آپ نے سنا کئی مرتبہ یہ عثمان ہیں یہ غازی عباس علمدار کے بھائی ہیں اور جو کربلا میں شہید ہوئے ہیں نام اس کے نام پہ رکھا جاتا ہے جس کے ساتھ محبت ہو تو مولا کائنات نے فرمایا بیٹا ابو بکر تیرا نام رکھ رہا ہوں اس لیے کبھی کبھی ایسا بھی ہوگا آواز تجھے دوں گا یاد یار غار کی تازہ ہو جائے گی عمر کہہ کے آواز تجھے دوں گا یاد فاروق اعظم کی تازہ ہو جائے گی عثمان کہہ کے تجھے بلاؤں گا یاد میرے ہم زلف عثمان غنی کی تازہ ہو جائے گی ابو بکر بن علی داد عمر بن علی داد عثمان بن علی داد مسلم بن عقیل داد ابراہیم بن مسلم محمد بن مسلم عبداللہ بن مسلم داد جون حبشی داد حبیب بن مظاہر داد وحب عبداللہ قلبی داد حضرت عباس علمدار داد قاسم داد اونو محمد داد علی اصغر داد علی اکبر داد آقا حسین داد سرداد نداد دست دری دست یزید حقا کے بنا الہ مل کے کہتے ذرا شاست حسین بادشاہ است حسین نہایت ہی واجب الاحترام عالی مقام والا شان ذی احترام حضرات علماء اہل سنت مہمانان ذی وقار معزز و محترم فخر اسلام حضرات سادات کرام عظیم و شان محفل پاک اس علاقہ جتی شاہ رحمان دے اندر بسلسلہ شہادت راکب دوش مصطفیٰ زور سے بولی گا سبحان اللہ نواسہ امام الانبیاء تسکین روح مصطفیٰ ہائے 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 سمجھدار حضرات بیٹھے ہو ویڈیو بھی بناؤ میری گل بھی سنو غور میرا دھیان بھی کرو تسکین روح مصطفیٰ قرار صدر مصطفیٰ وارث علوم مصطفیٰ آئینہ عکس مصطفیٰ مظہر جمال مصطفیٰ نور دیدہ مرتضیٰ شہزادہ سیدۃ النساء برادر حسن مجتبیٰ والی کربلا سیدنا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام آپ دی بارگاہ نازندر اور جو آپ دی رفقا ساتھی تحریک نظام مصطفیٰ کے لیے اور ختم نبوت کے دفاع کے لیے جو میدان کربلا میں شہید ہوئے ان کی بارگاہوں میں ہدایہ عقیدت پیش کرنے کے لیے یہ محفل پاک واجب الاحترام عالی مقام علامہ سہیل قادری صاحب قبلہ نے سجائی اور سادات کرام جو ہر پوائنٹ آف ویو نل سڑنل والا نے عرفہ نے ادھتی ابہام نہیں سید کے بڑے ہونے میں سید کے اعلیٰ ہونے میں ابہام نہیں ابہام رکھنا جہلیت ہے ان کی برابری نہیں ہے ابہام نہیں ہے ان کے نسب میں حسب میں سب سے اعلیٰ ہے یہ لوگ سادات جو ہیں سب سے اعلیٰ ہیں شرطے کے ہوئے مسلمان بندہ مسلمان دی سمجھے سید سبن الوالا نے لیکن یہاں پہ چلتا چلتا یہ تعارفی ابھی تو تمہید ہے
سید عالم کبھی کبھی علم میں سید سے بڑھ سکتا ہے. مسئلہ ہے علماء بیٹھے، عالم جو ہوتا ہے وہ علم میں سید سے بڑھ بھی سکتا ہے، نسب میں سید سے نہیں بڑھ سکتا. نسب میں سید اعلیٰ ہیں اور سادات نے ہی علماء کو عزت عطا کی ہے، اور نسب میں وہ اعلیٰ ہیں، علم میں یہ بہت اعلیٰ ہیں، اور ان کے نانے نے فرمایا ہے کہ علماء کی عزت کیا کرو، العلماء ورثۃ الانبیاء. اس واسطے سید جتنے بھی ہیں عالی شان قبلہ شاہ صاحب تشریف فرمانے، حضور قبلہ شاہ صاحب تشریف فرمانے. میں تو پھر میرے اپنے عظیم بھائی جنہاں دا میں بڑا دل و جانو احترام کرنا، حضور خطیب الاسلام دے ساتھی بھی تو انہاں دے مشیراں وچ انہاں دا شمار ہے. مینوں دسی ساری گلاں نوں سمجھائیاں نے، لوگوں نے طرزاں لائیاں نے، مینوں نے آپ سکھائی ہے. صرف ایڈی گل ہے، مینوں بہت جو پیچیدہ معاملات تھے مجھے اپنے دادا سے لے کر ان کی کچھ راز تھے ان کے دادا کے ان کے پاس جو مجھے انہوں نے عطا فرمائے، اور اس کی وجہ سے آج میں یہ جو تھوڑا بہت ہے ان کی وجہ سے جناب قبلہ الحاج چودھری سرفراز مطارق صاحب قبلہ تشریف فرما نے حکم فرمایا اور میں حاضر ہو گیا. چٹھا صاحب میرے عظیم بھائی نے، عظیم دوست نے، پرانے ساڑھے علماء قاری ارشد حضرت صاحب قبلہ ساڑھے جام کے چھٹے ہیں، پرانے دوست نے سارے فخر اہل سنت جن کا سارا خاندان علماء کا خاندان ہے. ناز شیخ اہل سنت شیخ العلماء حضرت علامہ مولانا محمد اکبر صاحب نقشبندی ہری کوٹی مدہ ضلع العالیہ، آپ تشریف فرمانے. آپ ایک اپنی حیثیت رکھ دینے خطیب الاسلام کے ساتھیوں میں سے ہیں، یہ درینہ ساتھیوں میں سے، بلکہ یہ ان کے فیملی ریلیشن بھی ہیں، ان کے ساتھ محبت بھی ہے. ان سے ریلیشن سے مراد یہ ہے کہ جب بعض ہوتا ہے نا بندگی ساڑھے گھر دے بندے نے، تو گھر دے بندے تو پھر ان سینئر بھی ہیں، انہاں دی موجودگی میں کی بیان کر سکنا. بہرحال منو حکم ہے اور میں اپنی حاضری پیش کرنا. محترم سامع حضرت نے منو فرمایا کانچ کچھ حکم فرمایا ہے، تو ڈکٹیشن تے نہیں میں تقریر کرنی، ڈکٹیشن نہیں، نو ڈکٹیشن. وہ دی وجہ ڈکٹیشن تے خطیب باؤنڈ ہو جاندہ ہے، پر بیان نہیں کر سکتا. ان جو ہوئے گا وہی کریں گا، وہی جو آکھے تو سی من جو حکم ہے میرے باس ہلو وہی میں بیان کریں گا. ڈکٹیشن تے پھر بندہ باؤنڈ ہو جانا، پھر پتہ نہیں میں کی آکھنا ہے. تو تھوڑا جب میں فری ہینڈ دو تاکہ پھر میں اپنا سلیبس مکمل، شکریہ سلیبس جڑا میں مکمل کر لوں پھر تھوڑا جی شکریہ مہربانی. اللہ تعالیٰ مدینہ شریف دی حاضری عطا فرمائے. بڑی بڑی دعا دیتی ہے، زور نال آمین کہہ لو. ساڑھے تے اشتہار تے لنگر دا نانا لکھے بندے نہیں ہوندے، تے لنگر شنگر ہوئے گا، سارا کچھ ہوئے گا انشاءاللہ. تو سانوں تے لکھنا پیندا ہے جی، سانوں لکھنا پیندا. دوسرے جڑے نے بعد مذہب وہ جناب تنظیمی لوگ نے، وہ کتھوں کتھوں آ کے محفلاں کامیاب کر دیں. سانوں اپنے بندے نوں لنگر نہ لکھیے، نال دے کرو بندہ نہیں ہوندا. تو بہرحال کی کریے، پھر المیہ بہت بڑا اللہ تعالیٰ فضل فرمائے. لو جی میں حضور اجازت صاحبزادہ صاحب میں سادات دے قدمہ تے ہاتھ رکھ اے نہیں، میں پہلوں عرض کر لوں بار بار نہ لینا عجیب جی بات ہے. انہوں نے قدمہ تے ہاتھ رکھے اور میں طارق صاحب نے سلول پیش کریں گے. اس بات ہوتی کیا چودھری کڈا بھی بندہ ہوئے نا، بہرحال سیدان دا غلام ہی ہوتا ہے. آج انہوں نے ثابت کر دیا، آج ثابت کیا طارق صاحب نے کہ ایسے ہوتا ہے. شان بھی بیان کرو، ان کو پہچانو بھی. ممبر کا تقاضا ایک اور بھی ہے کہ جب فاروق اعظم ممبر پہ ہوں تو حسین کی تعظیم میں نیچے اتر جائیں. کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا ہے. تو بہرحال تنقیدیں میں کس نے کر رہا ہے علامہ صاحب، تو یہ میری بات بڑا ایزی لینا ہے، بالکل بالکل ایسا خود محسوس نہیں کرنا. حضرت میرے خیال آیت مودت پڑھ کے گئے نے، پہلے میرے تو پہلے خطاب آئے مودت پڑھی ہے، میں آیت تطہیر پڑھ دیتی ہے. ادھے تسی بڑے ادھے اندر استدلال استخراج بڑے نکات بڑا کچھ شعر میں تم سناواں گا، شہادت سنانی ہے. میں ٹائم لیمٹ چیزیں بنوا کریں گے طارق صاحب میں چھوڑ دیں گے اپنی بات میں، لیکن مسئلہ سمجھنا ضروری ہے. طرزاں لاؤنا کہاں طرز میں سکھائیے، میں لاواں گا، میں طرز بھی سناواں گا، شہادت سنا دیں گے، شعر سنا دیں گے. یہ سارا کچھ ہے. یہ حصہ تقریر دا تقریر نہیں، یہ جز کل نہیں. شعر و شاعری واقعہ جز نہیں، کل نہیں. عقیدہ بیان کرنا ضروری ہے. آج کل تو چونکہ آج کل واقعات لوگ لگے نے، او فلانے پیر دا واقعہ تے فلانے بابے دا واقعہ دے اتقان تے اترا کیا، او میں دا قائل نہیں ہوں، واقعہ دا میں قائل نہیں. واقعہ جھوٹا بھی ہو سکتا ہے، عقیدہ جھوٹا نہیں ہو سکتا. ہائے 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 ہائے. عقائد کی دنیا میں چلو گے تمہیں کسی رافضی ناسبی کی ڈکٹیشن کی ضرورت نہ پڑے. نہ کسی ناسبی کو خوش کرنے کے لیے ذکر صحابہ کرو، نہ کسی رافضی کو خوش کرنے کے لیے ذکر اہل بیت کرو. اور ہم نے ذکر اہل بیت کرنے میں قبلہ طارق صاحب
آپ کوالیفائڈ شخصیت علماء کرام. ہم نے اہل بیت اطہار کو ماننے کے لیے ہم نے کسی کو فالو اور پک نہیں کیا, لوگوں نے ہمیں پک کیا ہے, ہمیں دیکھ کے لوگوں نے حسین کو مانا ہے. اور اسی طرح صحابہ رسول کا معاملہ ہے, اسی کسی نے ویک کے صحابہ نہیں مننے, سانو ویک کے لوگوں صحابہ مننے ہیں. اہل سنت کا عقیدہ اتنا مضبوط ہے, یہ جویں تسی ਇਹਦੇ ਚ غوطہ زنی کر دی سمندر اندر تانوں بڑے بڑے گہرے نایاب ملن گے. تھوڑی جی آواز کھول دے بھی ساؤنڈ والے تم لک کے بیٹھا ہے تے مینوں ڈر بھی آਉਂدا ہے, بڑے بڑے لوگ نے میں تینوں بار بار آکھاں تے بے ادبی جی ہوئے گی, میں تے تیری بھی بے ادبی نہیں کرنی چاہتا, تو ساؤنڈ والے ہیں تے سجدہ دے بارے میرا کی خیال ہوئے گا. حضور آیت تطہیر یہ تعلق پاکیزگی نال, طہارت نال, شائستگی نال, عمدگی نال, پاکیزگی نال. بولو تو پیسے والے پھر ویکھ لی پر میرے والے ویکھ لا پہلوں کاری. یہ تیرا دھیان تو گن کے بھی دسے گا کتنی ہو گئی انشاءاللہ. میرے دھیان کرو, میں تو بڑے سفر کر کے آیا, میں تو کچھ سنانا چاہنا, میں اپنے باس کو شاباش لواں گا تو پھر پیسے ملنے لینا. میں پرسوں ملتان سا, میں جڑا میزبان قاری عبدالغفار رحمان, میں کہا اتنے میرے لاگے پہ اگے میں بٹھا لے, میں کہا نہ نہ جائے, میں کہا پیسے کو لینے دے اپنا. تو بہرحال میں خوش طبی کیتی ہے, ادھر میرا بیٹا توجہ فرماؤ مہربانی, تیرے عقیدے دا مسئلہ ہے. اور ایک دو نقطے ایسے جو زندگی تسی پہلی باری نہیں سنے, پہلی بار سنو کہ پہلے نہیں سنے, تسی میرا دعویٰ ہے وہ تو میں آگے پیش کر دیں. آیت تطہیر دا تعلق ہے پاکیزگی نال, حضور طہارت نال, عمدگی نال, شائستگی نال, ادھا تعلق ہے. راباں دے محبوبہ میں تیری اہل بیت نوں تمام نجاستاں کو لوں پاک کر دیتا ہے. رب اللہ فرماؤندہ ہے محبوبہ میں تیری اہل بیت نوں تمام نجاستاں کو لوں, بولو, پاک کر دیتا ہے. میں پھر رپیٹ کر رہا مسئلہ. اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ محبوبہ سونیا میں تیری اہل بیت نوں تمام نجاستاں کو لوں پاک کر دیتا ہے. تمام نجاستاں کو لو پاک کر دیتا ہے, تمام پلیتیاں کو لو پاک کر دیتا ہے. تسی میرے پھر دیکھو دوبارہ, میرے التیان کرو. تمام نجاستاں کو لو پاک کر دیتا ہے. کنے آنکھیں ہے؟ بولو اللہ نے. کنوں پاک کیتا ہے؟ حضور دی اہل بیت. بڑا مسئلہ سننا لائے, جس کی طہارت کا ذمہ خدا لے. آئے ہائے ہائے, میں کیا کہ جو عرض کرنا ہے ان سجدہ کو میں دعا لے کے عرض کرنا ہے. فیضان خطیب الاسلام دا ہی ہوئے گا, فیضان ہونا دا ہی ہے. منو آندے سن پتر ایک وقت ایسا سی, لوگ منو آندے سن شبیر شاہ پہلو شیعہ سے, ساری زندگی آندے پترہ کوئی فرق نہیں پہنا, آندے ثابت قدم رہنا ہے, عقیدہ نہیں چھوڑنا. پھر وہ ایسا ہوندہ ہے نشیب و فراز زبان نجوہ دے کاٹے بڑے ہوندے نے, آئی نے جوان مردہ حق گو یو بے باقی. اتنی غور نہیں کریدہ نالے آوازیں سکاں کم نہ کنند رزق کے قدارہ, کوئی فرق نہیں پہندہ ہے. غور فرمانا ذرا. تو جدی طہارت دی, جس چیز دی طہارت دی ذمہ داری خدا لوے, اس کی طہارت کے بارے ایک انچ بھی ابہام ہو تو کفر ہے. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے, نہیں سمجھ سکے بات, غور نہیں فرمائے. اللہ کبے کہ میں کیتا ہے, وہ آکھے جی نہیں جی شک ہے, وہ کافر ہو جائے گا. میں کسی نے نامزد نہیں کرتا فرقہ واریت لعنت پہ, جو دفعہ کرو فرقہ واریت کی رکھے ہے. کلپ نہ کھیلو, اپنے عقیدے ترجمانی کرو. میں سب نو آکھاں گا کلپ نہ کھیلو, مذہب دیتی کو خدا رہا مذہب تے رحم کرو. کوئی آج خطیب الاسلام دا دور ہوندہ تو ہم 10 دن دے پتائلے مولوی کلپ کھیل دینے, وہ دو جمعے میں نہیں سمجھے. انہاں دی حیثیت ہے تو کوئی ہم تے سارا موبائل نے بیڑا غرق کر دیتا ہے پڑھ کے ہر شاہ. وہ جڑا سی جناب وڈیاں دا حیا سی, احترام سی, وہ سب ختم ہو گیا. جمدہ منڈا مفتی ہے آج کل, 15 سال دا منڈا مفتی بن گیا. ان کی کرو کہ تجھے اللہ ہی حافظ. پھر اپنے اسلاف سے کوئی سیکھو, اور سیکھا یہ ہے کہ عقیدے کی ترجمانی ہو. میں پھر رپیٹ کرنا چاہنا مسئلہ. اللہ فرمائے میں پاک کر دیتا ہے, اور پاکیزگی دا مطلب ہے جتھے جن رب پاک کرے اتھے غلاظت نہیں ہو سکتی, اتھے غلاظت نہیں. اچھا جی میں زور تکھیلن تقریر سنا دنی ہے, زور نے سنا دنی ہے, زبردستی سنا دنی ہے, غلاظت نہیں. فار ایگزامپل سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ نیرہ عالمہ فاضلہ قاریہ حافظہ راکعہ ساجدہ صائمہ راضیہ مرضیہ فقیہہ محدثہ محققہ امینہ مؤمنہ انیسہ مونسہ نور چشمے رحمت للعالمین.
آپ دے گھر پتر، تجھے بڑی بڑی سنی بات، اگلی بات نہیں سنی، میں سمجھانی چاہنا، آپ دے گھر پہلا پتر پیدا ہویا ہے، نام مولا حسن۔ اصول یہ ہے کہ عورت دے گھر بچہ پیدا ہوئے غلاظت نہ ہوئے، آؤٹ آف فطرت ہے، آؤٹ آف بشریت ہے، یہ ممکن نہیں، پوسیبل نہیں۔ یہ ہے نا کیدا منڈا جمے تے ماں پلیت، منڈا جمے تھی جمے تے ماں پلیت نہ ہوئے، ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ حکم کی 40 دن تک، 40 دن وہ فکر بنا لے لوگاں، 40 اسلام چ نہیں آیا، سوا مہینہ اسلام نے تھوڑی آکے حدیث سوا مہینہ ہے یا قرآن سوا مہینہ آکے ہے، یہ پھر مسئلے بعض سپیکر تے بیان کرنا نہیں، سوا مہینے دی کوئی مدت نہیں، سوا مہینہ بی بی نے نماز نہیں پڑھنی، جب تک حالت پاکی نہ آج، پاکی جو آجے تو بس وہ نماز بھی پڑھ سکتی، عبادت بھی کر سکتی، یہ تو مسئلہ ہی کوئی نہیں، توجہ فرمانا ذرا۔ تو جب تک عورت دے گھام بچہ پیدا ہوئے، جب تک وہ حالت پاکی جو نماز نہیں پڑھ سکتی، تو سیدہ کائنات کا پتر پیدا ہویا، نام مولا حسن۔ ظہر دی اذان تو پہلے مولا حسن پیدا ہوئے، ادھر موزن نے اذان آکی، زہرہ اٹھ کے نماز نہیں تھی، آئے ہائے ہائے، سیدہ کائنات اٹھ کے نماز نہیں تھی، نماز نہیں۔ ہن سوال ہے، جناب میں تو سمجھانا چاہنا، سوال ہے کہ کیا سیدہ کائنات بشری تقاضوں سے مستثنا ہے؟ کیا بشریت اطلاق زہرہ پاک تری ہوندا ہے؟ تے جی بشری اطلاق ہوئے تے غلاظت کیوں نہیں؟ ہائے 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 ہائے، یہ ساریاں بیبیاں جی کو جیاں نے، تے پھر ادھر تے مولوی کا ماند کر مولوی جمے، پیر جمے، شاہ گدا، چھوٹا بڑا، چودھری، سی ایم، پی ایم، کوئی بھی جمے تے غلاظت ہوندی ہے، تے مولا حسن تشریف لے غلاظت کوئی نہیں، یہ ساریاں بیبیاں کو جیاں ہیں، تے دسو تصریح زہرہ وری ڈیفرنٹ کیوں ہے؟ ہائے ہائے ہائے، سیدہ کائنات والی ڈیفرنٹ کیوں؟ سننا ذرا، بی بی بس تم 10 منٹ دے دیو، پھر توڑا ذوق پورا کر، 10 منٹ اللہ منگوے دے دیو۔ بی بی دے کار پتر ہوئے تے غلاظت نہ ہوئے، ایک خاصہ صرف نبیان دی امامت ہے۔ پہلے سن لو، میں جواب ہی دیاں گا، انہیں فٹافٹ شکوک و شبہات پہ آئے گا، میرے کلیکاں نے ذہن چاہ گئے، یہ ایک ہی گل کر دی تھی، میں جواب دیاں گا، پہلے سن لو، برداشت کر لو۔ پہلے انبیاء دی ماں جڑی ہے نا، انبیاء نبی کی ماں، نبی آئے تو وہاں غلاظت نہیں، یہ خاصہ انبیاء کی ماں کا ہے۔ مثلا سب تو گدہ بندہ ہوئے، کھوتا بندہ ہوئے جڑا آکھے جی نبی دے والدین کلمہ نہیں پڑھیا، کسی نبی کے ماں باپ کو ایمان کے لیے کلمے کی محتاجگی نہیں۔ آئے ہائے، نبی دی ماں پہلوں پا کے نبی بعد میں چاہتا ہے، نبی دا باپ پہلوں پا، بلو بخاؤ بندہ کو مشرک ہوئے تو پتر نبی ہوئے، ماں مشرکہ ہوئے تو پتر نبی ہوئے، بخاؤ ایک نہیں، ماں پہلوں پاک، باپ پہلے پاک، تو پتر بعد میں چاہتا ہے۔ نبی کے والدین نبی کے آنے سے پہلے سے پاک ہوتے ہیں، نبی دے والدین پہلوں دے پاک نے، تو سیدہ کسے نبی دی ماں نہیں۔ انہوں جڑا کھٹکا سی تو جواب بھی دے دیا میں، چٹھا صاحب نے سجے پاسے بیٹھے ہیں، بڑے مناظرانہ طبیعت ہے نا دی، میں ڈر بھی ہوندہ ہے، ساڑھے عظیم آدمی نے، میرا توجہ فرمانے ذرا، زہرہ کسی نبی دی ماں نہیں، نہ علی کسی نبی دے باپ نے۔ زہرہ نے پیغمبر اعظم دے نواسے نو جنم دیتا ہے، نبی نو جنم نہیں دیتا، لیکن کوالٹی ہو جڑی نبی دی ماں دے بیچے۔ آئے ہائے ہائے، رابعہ کیا سونیاں بدوہا دے چہرے والے محبوبہ، تسی زہرہ نو اپنے جگر دا ٹکڑا بنایا ہے، تے تینوں فضیلت جزوی نے کلی عطا فرمائیے، جیسے تیرے عزا کا دنیا میں ثانی کوئی نہیں ہے، اسی طرح سیدہ زہرہ کا کائنات میں ثانی کوئی نہیں ہے۔ زہرہ تیرے وجود کے ٹکڑا ہونے کی وجہ سے نبی کی ماں تو نہیں ہے، کسی نبی کی ماں سے کم بھی نہیں ہے۔ ہائے 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 ہائے، کسی نبی کی ماں سے کم بھی نہیں ہے، کیونکہ فضیلت کلی ہے، تیرے عزا کو فضیلت کلی دی ہے، جزوی نہیں دی۔ تو کہا زہرہ حضور کے وجود کا ٹکڑا ہے، کوئی کائنات میں عورت زہرہ کے مقابل ہو نہیں سکتی، زہرہ کائنات کی تمام عورتوں سے بہتر بن کے تشریف لائیے۔ زور نہ کہہ لو سبحان اللہ۔ سیدہ کائنات سلام اللہ تعالی علیہا، اور یہی وجہ ہے مریم بھی بطول، زہرہ پاک بھی بطول، فرق انہیں مریم بغیر شوہر تو بطول ہے، زہرہ شوہر دے باوجود بطول ہے۔ بولو یار، میرے نال نخرے نہ کرو، اللہ تانوں اللہ مدینے لے جائے، میرے بولو ذرا زور نہ کھو سبحان اللہ۔ تو اس واسطے سیدہ کائنات دی حیثیت ڈیفرنٹ ہے، سیدہ حضور دے جگر دا ٹکڑا نے، اور حسین سیدہ دے جگر دا ٹکڑا ہے۔ تو جہاں خدا کہے کہ وَيُطَهِرَكُمْ تَطْهِيرًا، وہاں ابہام نہیں ہونا چاہیے۔
وہاں شکوک و شبہات نہ رکھا کرو، دار اسلام سے خارج ہو جاؤ گے، قرآن کی نص کا انکار ہو جائے گا، حدیث رسول کا جو حضور کے جگر کا ٹکڑا ہو اس کی فضیلت کا انکار کرنا، یہ اس سے بڑا جاہل کوئی نہیں ہو سکتا کائنات میں۔ وہ جاہل آدمی ہے، وہ جنت کا حقدار نہیں ہے جو اشارہ کنایا میں بھی زہرا کی توہین کرے۔ سارے بندے نہیں بول رہے، کئی بندے کمپنی دے بیٹھے نے بیٹھے، کئی کمپنی دے بندے بیٹھے نہیں بول رہا ہوں سر، تقریر میری ویکھنے بھی آندہ کی پھر سویرے جا کے کلپ بنا لیں کے ذرا ہی نہیں گل ہے، میرا ذرا دھیان کرنا ذرا۔ توہین زہرا توہین پیغمبر اعظم ہے۔ میں جس ترتیب نے تنوں کربلا سے لے کے جانا چاہنا ہے، واقعات نہیں ہوندے پہ واقعہ کربلا، واقعہ کربلا دی کی حیثیت، واقعہ کی ہوندہ ہے، واقعہ دی کوئی حیثیت نہیں، اوتھینٹک بات نہیں، وہ مارکہ کربلا ہے۔ میں تنوں کسی طریقے نہ لے کے جانا چاہنا کربلا دے میدان اندر، میں چاہتا تو انہیں شیر پڑھ کے پہلے لے کے نکل جاندہ، تب میرے باس نے کہا یہ کی کیتا ہے جناب، کچھ مسئلہ سمجھاؤ ہی نہ صبر کر کے آئے ہو، شیر والے مولوی تھوڑے لب جاندے ہیں تیرے، ہر تھاں تے ہر محلے سے ہے نے، ہر پنڈ ہر ڈسٹرکٹ ہر صوبے سے ہے نے، تو بہرحال توجہ فرمانا ذرا، حسین زہرا پاک حضور دے جگر دا ٹکڑا، توہین زہرا توہین مصطفیٰ، اور حسین سیدہ زہرا دے جگر دا ٹکڑا، توہین حسین توہین زہرا تصور ہوگی۔ اور آج جس کے دل میں یزید کی محبت، جنہیں یزید نال پنگا پائیاں وہ بغیرت آدمی ہیں، وہ دے حیا شرم والی گل کوئی نہیں۔ میں کہتا ہوں اگر ممبر پہ بیٹھے ہو تو ممبر تقاضا کر رہا ہے کہ اس کا ساتھ دو جس کے نانے کا ممبر ہے، اس کا ساتھ نہ دو جس نے قتل عام کیا ہو آل رسول کا، جو قرآن کی نص کا بھی منکر ہو جائے، حدیث رسول کا بھی منکر ہو جائے۔ تو یہ اشارہ کنایا چھ پیا کھودا نہیں یزید بڑا چنگا سی، تے خطیب الاسلام فرماندے سن ایڈا چنگا تے گھر جوائی رکھ لو۔ سمجھ آئی نا کڈا کمال، چھوٹا جا جملہ ہے تو کیا کہ نکل گیا نا، یزید کی تعریف نہ کیا کرو۔ یہ طبیعت حاضر ہوئے تو ایک بات پیش کر لیے، وہ جو صحابی دا پتر ہے، وہ میں کہے صحابی نو تے سلام ہے تے چولو تو نہ لیا صحابی دا مقابلے تھے۔ قبلہ شاہ صاحب صحابی تو سلام ہے، صحابی تے میرے سر دا تاج ہے، تے توں ضرور دس رہے نویں منڈیاں کوئی صحابی دا ہی بیٹا سی، تے صحابہ دے بیٹے دے پھر ہو بھی ایسا انہوں نے دفاع کیوں نہیں کرتا؟ انہوں نے بولنا تو سے انہوں تو بولن جو کہ رہے ہی نہیں سے یزید کلے توں ضرور دسان نویں بچے ان پہ صحابی دا بیٹا جنہیں قتل کیتا ہے حسین، یہ صحابی دی محنت کر رہے ہیں تو جہلیت چھوٹے نوح علیہ السلام دا منڈا رابع کہتے رہا ہی نہیں، تم ہمیں صحابی نہ جوڑیوں، صحابی دا پتر جی یا کوئی یا نہیں، صحابی کا احترام ہے، اس لعین کا احترام نہیں، یزید کا احترام نہیں، یزید کے باپ کا احترام ہے۔ پیگی مصیبت بندے چپ کر گئے صحابی کے نام پہ خوش ہوا کرو، تیرا ہوئی تقیدہ ہی رہا صحابہ نو مندے اہل بیت نو مندے لے، غور نہ سنو ذرا حضرات محترم۔ تو اس طرح یزیدی وکالت نہ کر اور اس کو یہ کہہ کے کہ صحابی کا بیٹا ہے، یہ صحابیت کی توہین کر رہے ہو۔ چٹھا صاحب ضرور دسنا بھی صحابی دا پتر ہے، نویں بچہ نہیں پتا، لیکن ساڑھے کئی ایسے مفتی جم پہ نے، انہوں نے ایسے مسئلے جیتے علماء نے سکوت اختیار کی لیا کہ موبائلہ دے بچے ہم دا دیتا ہے اور سرچ کرنا پہ نے کیڑی جنگ ہوئی سی کی تینوں کی ضرورت تو کرے اسلام دی خدمت کر رہے ہیں، اسلام دی خدمت نہیں، اسلام کی خدمت جہاں علماء نے سکوت کیا ہے سکوت کر، آئمہ سے پڑھ کے تیرا علم نہیں ہے سکوت کرو۔ تو ودیہ بات یہ ہے کہ یزید پہ لعنت بھیجو، حسین پہ درود بھیجو، آئے ہائے ہائے چکے وَيُطَهِرَكُمْ تَطْهِيرًا، پاکاں نال پاکاں دی نگاہ رکھا کرو، پاکاں نال پاکاں بڑا رویہ۔ ہم تو 1500 میکسیمم 1500 سال بعد شاہ جی نیچے ہو تو طارق صاحب کرسی پہ بٹاتے، ہم سے بڑا سادات کے ماننے والا کون ہو سکتا ہے؟ زور نہ بلو سبحان اللہ۔ تو اس واسطے عالی شان لوگ نے جڑے حسین نال محبت کر دینے، عالی شان لوگ، میں بات کریں زہرا پاک دے کر پتر پیدا ہویا ہے، کملی والے محبوبہ توڑی تھی دے کر پتر پیدا ہویا ہے، فرمایا ہو تے جناب انہاں نماز نہیں اتنی اٹھ کے تے فرمایا تو پتہ نہیں میری فاطمہ ہر علائش تو پاک ہے، آئے ہائے ہائے میری فاطمہ ہر پلیتی کو لپا کے ڈیفرنٹ رکھیا کرو، برابری نہ کریا کرو، اگر بشری تقاضے بھی ہیں تو فرمایا بشر بھی ہو پھر بھی غلاظت نہیں ہے، تو سمجھ نہ لو کہ ہم وہ ہمارے جیسے، فرمایا بشر بھی ہیں تو تواڈے ورگے نہیں، زہرا اگر بشر بھی ہیں تو تواڈیاں بیبیاں ورگی نہیں، ہائے ہائے تواڈیاں بیٹیاں بہنا ماما ورگی نہیں، زہرا ان کی بشریت بھی بے مثل ہے، ان کی نورانیت بھی بے مثل ہے۔ ایک باری قسم توڑ دیو سارے بندہ سبحان اللہ خود زور نال، انہوں پتہ لگ جائے بھی یار قسم والی گل بندے کہیں قسم چکی ہوندی ویسی بالکل نہیں۔ اچھا کئی ہوندے نے پندرہ سے اگے بہ کے خطیب دی تقریر نہیں لگن دینی،
کئی بندے طبیعت یہ ہوندی ہے بھی اسی ہیں پروفیسر بن کے بہواں گے اس میں یار بندہ بڑا پڑھیا لکھا ہے. میرے استاد پتہ مینوں کی سکھایا, انہاں کہ پترا جدوں میک مل جائے نا لگے کسی نوں پڑھیا لکھا نہیں سمجھنا. انہوں نے ادب اپنی تھان دے جدوں تیرے کول میک ہے نا ادوں تو ہی ہے پھر. تے گل پکی کرنی پا میرے رسالے دے لکھی یہ چھوٹی چھوٹی خطبہ کے لیے باتیں وہ مینوں سمجھائیاں نا گل پکی ہو پا میں رسالے پڑھی ہوئی. میں رسالے پڑھی نہیں سنا رہے, مطلب حدیث سنا رہے ہیں. انہوں نے جو فرمایا ہوتے برین سے شک ہے ہی کوئی نہیں. تو اس واسطے محترم سامعین حضرات ذوق نال محبت نال بیٹھو. جب حضور فرمائے میری فاطمہ دے قریب پلیتی نہیں, ہن اس حدیث کو پک کرنے والا بندہ کون ہے؟ اگر یہ بندہ کوئی بیان کرے حدیث کہ راوی کون ہے؟ ہائے 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 یار راوی کون ہے دا؟ اس حدیث تے راوی نے سیدنا فاروق اعظم, سیدنا صدیق اکبر, اور پھر سب تو بڑی عظیم ذات صدیق باپ دی صدیقہ بیٹی, شفیق باپ دی شفیقہ بیٹی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ. تیرے تے مسئلے عائشہ صدیقہ نے حل کیتے ہیں. گل سنتے لو شیر سنائیے. آیا مودت دا مسئلہ جناب عائشہ صدیقہ نے حل کیتا ہے. کملی والے کون کون قریبی ہے؟ آئے ہائی المودت کون کون قریبی نے؟ ام المومنین پوچھ کے مسئلہ حل کیتا ہے تیرا میرا. اگر آج بیان کر دینا جی علی سب سے قریبی ہیں, زہرا سب سے قریبی ہے, مولا حسن مولا حسین سب سے قریبی ہیں, اس میں کیا شک ہے؟ سب سے قریبی ہیں. تے تم دسیا کنے یہ تے نا انصافی ہے. نہ راوی جھوٹا تے روایت جھوٹی, راوی سچا تے روایت سچی. پہلو راوی تے ماننا تے راوی عائشہ صدیقہ ہے. آئے ہائے ہائے چھوڑیا سب تو قریبی کون ہے؟ فرمایا کالا علیو والفاطمہ تو وولدہما, فرمایا سب سے قریبی علی ہے, فاطمہ ہے, فاطمہ کی اولاد ہے. اگر یہ حدیث بیان کرتے ہو تو راوی کا نام بھی لیا کرو. میں پھر مانوں کہ تو واقعتاً ایک کوالیفائیڈ آدمی ہے کہ جس طرح گل لے کے بندے دا انکار کر چھڑیا عقل مندی نہیں. ہاں ہمارے اکابر نے جن سے حدیث لی ہے انہوں نے پھر ترجمہ بھی ایسے کیا ہے کہ حدیث کا متن میرے اعلیٰ حضرت نے پیش کر دیا. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام عاشقاں امام مولانا شاہ احمد رضا فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ. میرا تعارف یہ میں زہرائی ہوں. زہرائی ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ اپنے عقیدہ چھوڑ دے. وہ زہرائی وہی ہوتا ہے جو صحابہ سے محبت کرنے والا ہوتا ہے. تو ہم تو سب سے محبت کرتے ہیں. اعلیٰ حضرت بولے فرمایا امام الانبیاء دا خاندان سب نالوں اعلیٰ, حضور دیاں بیٹیاں بیٹے سب نالوں اعلیٰ, حضور دیاں بیویاں اعلیٰ, تیاں اعلیٰ, پتر اعلیٰ, نواسے اللہ نے نواسیاں اللہ نے. قلم اٹھائے مسلمان بھائیو, آپ نے فرمایا تو ہے عین نور تیرا سب گرانہ نور کا. ماشاءاللہ کلو جو کلو میں بڑی بات ہے جی. تو انہوں آخر تو بغیر تجھے پڑھے آئے تے مل کے پڑھنے ہیں. بڑیرے بندے نو معافی نہیں پڑھنا ہوں, معافی بیمار نو معافی, جوان منڈا جلے گالاں کر سکتا ہے وہ نعت بھی پڑھ سکتا ہے حضور دے. گالاں کرنا نہ مولوی چنگا ہوتا ہے نہ عام بندہ چنگا. گالی نہیں نکالتے, حضور کی حدیث پڑھتے ہیں, قرآن پڑھتے ہیں اور حضور کی نعت پڑھتے ہیں. مل کے ذرا پڑھ لو تو ہے عین نور تیرا گرانہ نور کا, تو ہے گرانہ نور کا, تو ہے یا سیدی یا رسول اللہ, تو ہے عین نور تیرا سب نور کا. اور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تیری پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے سب گرانہ, تو ہے عین نور عین, تو ہے عین
تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا، اور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک سیدان دے ہاتھ لگے دیں دے زندہ باد زندہ باد، واہ واہ واہ، کیڑا کیا کمال دا نعرہ ہے۔ وہ تھی زبلن بات آگی، جمعہ دا دن سنتے آپ جمعہ پڑھا رہے ہیں محسن پاک سے رحمت اللہ علیہ، جمعہ تو بعد کچھ لوگ آئے، حضور بارش نہیں ہو رہی، گرمی بڑی ہے، مہربانی فرماؤ کو دعا کرو۔ آپ نے فرمایا ارے بندہ خدا یہاں کو سید ہے، آئے ہے آپ دا ترجہ تکلم سے، ارے بندہ خدا یہاں کو سید ہے، انہاں کہا چھوٹے چھوٹے بال نے سیدان دے، آپ جمعہ پڑھ کے دوویں بچے ممبر تے بٹھا لے، یہ ہے سردار العلماء، یہ ہے عالم، بچے دوویں بٹھا کے ممبر تے ہاتھ چک لے، مولا یہ تیرے محبوب کے نواسین کے صدقے میں بارش عطا فرما دے۔ منہ تے ہاتھ نہیں پھیرے، موسلا دار چارج پھیروں بدل موسلا دار بارش، کسے پوچھے حضور یہ کی فرمائے، کتنا بھی عالم ہوئے سید بہرحال سید ہوندہ ہے، تیری نسلیں پاک